کا میں بہت ممنون ہوں، آپ نے وقت دیا، یہاں میں دعوت دی کہ دوستوں سے، تاجروں سے، بہنوں سے کچھ بات ہو سکے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی معیشت میں خون کا کردار منڈی، مارکیٹ ادا کرتی ہے۔ اگر منڈیاں چل رہی ہیں، مارکیٹ چل رہی ہے تو معیشت چلتی ہے، معیشت چلتی ہے تو پورا معاشرہ کھڑا رہتا ہے۔ جب معیشت رک جائے، جب منڈی میں، مارکیٹ میں اضطراب ہو تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، قوم جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ تحریک جو بازار سے اٹھی ہے، جو تاجروں نے اٹھائی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکا۔ پوری دنیا میں کامیاب ترین تحریکیں وہ ہیں جن کے روح رواں تاجر تھے، کیونکہ تاجر کے ہاتھ میں روزگار ہے، تاجر کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے جس کا سامنا کوئی قوت نہیں کر سکتی، کوئی ٹینک نہیں کر سکتا، کوئی بندوق، کوئی گولی نہیں کر سکتی۔ اگر معیشت رکتی ہے تو نظام حیات رک جاتا ہے۔ تو ہم پاکستان تحریک انصاف میں جانتے ہیں کہ تاجر اور تحریک انصاف کی ٹریڈرز ونگ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے بالکل بیٹھ کے اس دن میں جائزہ لیا کہ شاید یہ کوتاہی ہم سے ہوئی ہے کہ ٹریڈرز ونگ کو وہ مقام نہیں دیا گیا، وہ مرکزیت نہیں دی گئی جس کی ٹریڈرز ونگ حقدار ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام لائے عمل میں ٹریڈرز ونگ کو ایک مرکزی کردار حاصل ہوگا، کراچی سے لے کر پشاور اور رنجی کوتل اور کینیا تک۔ آپ نے اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے، اپنی نسلوں کی رہنمائی کرنی ہے، آپ نے اس معیشت کو سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار میسر ہو۔ آپ نے یہ یقینی بنانا ہے کہ معیشت کا روپیہ ہے وہ گھومتا رہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا، جنہوں نے میری درخواست پر، حاجی طاہر نوید کی درخواست پر اس کنونشن میں آنا قبول کیا۔ یہ آپ کو اس بات کا ثبوت ہے آپ کے لیے کہ کتنی اہمیت وزیر اعلیٰ صاحب ٹریڈرز ونگ کو دیتے ہیں، معاشی معاملات کو دیتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں معیشت نہیں چل سکتی، بازار اور منڈی نہیں چل سکتے جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو، جب تک امن نہ ہو، جب تک جان اور مال محفوظ نہ ہو۔ یہ مال ہے، یہ جان ہے جس کی بنیاد پر منڈی چلتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، خیبر پختونخوا میں قتل و غارت ہے، ابھی افسوسناک خبریں آئی ہیں، آج بھی حملے ہوئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلوچ علاقے ہوں یا پختون علاقے ہوں، یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سندھ میں اضطراب ہے، سندھ میں حالی پریشان ہے، منڈیاں وہاں پریشان ہیں، کیا ان کا پانی ان کو ملتا رہے گا یا ان کا پانی ان سے چھین لیا جائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر آج جو صورتحال آزاد کشمیر میں ہے وہ ہمارے لیے دکھ کا باعث ہے، ملال کا باعث ہے۔ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، ہم نے اپنی شاہراہ پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو اس وقت اس ملک میں جنونیت کا راج ہے، پاگل پن کا راج ہے۔ ہم نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم نے حق کی آواز بن کے کھڑا ہونا ہے، ہم نے ہوش مندی کی آواز بن کے کھڑا ہونا ہے۔ اس قاتل نظام کو ہم نے للکارنا ہے، شکست دینی ہے۔ اس میں آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، آپ نے تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے، اپنی نسلوں کا ساتھ دینا ہے۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے، وہ ظلم کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، وہ حقیقی آزادی مانگتا ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، پاکستان کے ہر شہری کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے۔ عمران خان کی ناحق قید کو 5 اگست کو 3 سال مقرر ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ اس دن اپنی آواز بلند کریں، اور اس کے بعد ہر دن اپنی آواز بلند کریں۔ عمران خان کا جیل میں ایک دن بھی اور رہنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اس ملک پہ جو جھوٹ کا نظام کھڑا ہے اس نظام کو ہم نے گرانا ہے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، پوری پاکستانی قوم سے یہ درخواست ہے، یہ آپ سب کو کال ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ پشاور میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا، وہاں وزیر اعلیٰ صاحب آئندہ کا رائے عمل دیں گے، اعلان کریں گے۔ لیکن پاکستان کے ہر خطے میں آپ نے باہر نکل کر اپنے وجود کا احساس دلانا ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا آئین، آپ کا دین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ آزاد دھرتی پر آزادانہ چلیں۔
ہمارے آئین کا آرٹیکل 15 کہتا ہے رائٹ ٹو فری موومنٹ، یعنی کہ آپ چل سکتے ہیں، آپ کے قدموں پر، آپ کے پیروں پر بیڑیاں نہیں ہیں۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 16 آرٹیکل 17 کہتا ہے رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو ایسوسیٹ، یعنی کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اسمبل آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، اپنی آپ تنظیم بنا سکتے ہیں، اپنی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، اور آپ چل سکتے ہیں، آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے۔ تو 5 اگست اور اس کے بعد ہر روز ہم نے یہ کرنا ہے، اپنے آئینی حقوق کو استعمال کرنا ہے، لیکن کوئی گلڑ بازی نہیں کرنی، ہم نے پرامن رہنا ہے۔ سب سے بڑی قوت اخلاقی قوت ہوتی ہے، امن پسند لوگوں کے وجود کی قوت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی گلیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر آواز بلند کرنی ہے، حق کی آواز بلند کرنی ہے۔ یہ پوری قوم کے لیے پیغام ہے۔ پوری قوم اگر اکٹھی ہو جائے، 25 کروڑ پاکستانی اگر اکٹھے ہو جائے، کوئی مجال نہیں کسی جابر کی، کسی ظالم کی کہ وہ ان کے سامنے کھڑا رہے۔ ٹینک، گولیاں، بندوقیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ آپ کی آواز، آپ کا اخلاقی وجود سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو میں آپ سے اور آپ کے ذریعے پوری پاکستانی قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بہت ہو گیا، اب اس ملک کو بچاؤ۔ یہ جنونیت جو اس ملک پر طاری ہے، اس کا مقابلہ ہم کریں گے اپنے اخلاقی وجود سے، اپنی آواز سے، پرامن طریقے سے۔ یہ ہم کر دیں تو انشاءاللہ یہ ملک سنور جائے گا، اس ملک کی معیشت سنور جائے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ آج آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا تعلق رول آف لا سے ہے، قانون کی عملداری سے ہے۔ ٹیکس والا اگر آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ سے رشوت مانگتا ہے، تو اس لیے کہ ملک میں عدالتوں کے نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے، اسے پتہ ہے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اسے پتہ ہے کہ وہ کسی کو پیسے دے گا اور بچ جائے گا، لہٰذا وہ آپ پر ظلم کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اس ملک میں عدالتوں کو بحال کرنا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ مجھے ریلیف ملے، اس لیے کہ اس ملک کی معیشت چلے۔ جس ملک میں عدالتی نظام پامال ہو جاتا ہے، قانون کی عملداری نہیں ہوتی، وہاں کوئی پیسہ نہیں لگاتا۔ کیوں باہر سے کوئی آ کے وہاں پیسہ لگائے گا؟ کیوں فیکٹریاں لگیں گی؟ کیوں روزگار پیدا ہوگی؟ تو ہم نے روزگار پیدا کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں قانون چاہیے، ہمیں رول آف لا چاہیے۔ تو ہماری تحریک انصاف ہے، وہ ہے ہی انسانی تکریم کی تحریک، انسان کو عزت دینے کی تحریک، اور عزت تب ملتی ہے جب ہر انسان کے ساتھ برابری کا سلوک ہو، قانون کے مطابق سلوک ہو۔ تو اس تحریک کا آپ حصہ ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن اب وقت ہے اپنی آواز کو بلند کرنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا، اس ہمت کو ٹٹولنے کا جو ہم سب میں ہے۔ ہم سب کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، ہم غیور لوگ ہیں، چاہے پختونخوا کے باسی ہوں، پنجاب کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، کشمیر کے ہوں، یا گلگت بلتستان کے ہوں۔ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آج پھر وہ وقت ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور اس ظالمانہ نظام کو اکھاڑ دیں گے۔ تو آپ سے میری بستہ یہ گزارش ہے کہ اب پیچھے ہم مڑنے والے نہیں ہیں، ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے، پاکستان کو سنوارنا ہے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے، عمران خان کا ساتھ دیجیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کون بچائے گا پاکستان؟